الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد ہے اس ستار و غفار پر جس نے دارالخلد بنایا، درود ہو اس مدنی سرکار پر جس نے اسے بسایا۔ حمد ہے اس خالق کو جس سے سب کو ابتدا ہے، درود ہو اس خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے۔ درود ہو اس نبی پر جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ، حمد ہو اس اللہ کی جس نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامی چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہفتہ وار شیڈول کے مطابق ہمارا آج کا درس ترجمہ اور تفسیر ہے۔ ہمارا مقصد قرآن کو آسان فہم الفاظ میں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت اجاگر ہو سکے۔ جیسا کہ آج ہمارے شیڈول کے مطابق ہمارا موضوع ترجمہ اور تفسیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پوجنا چیز کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس قرآن پاک کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرمائے اور مرحومین کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہماری باجی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے تھے، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے چلتا رہا ہے۔ اولاً یہ کہ شروع سے اب تک حق تعالی نے اپنے انعامات اور جباری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے، کیونکہ احسان کی وجہ سے انسان اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے اور خوف اور ڈر سے طاعت سربسجود ہوتا ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ تم کہو ایاک نعبد، تو گویا اب تک عبادت کی یاد دلائی تھی، اب عبادت کا صریح حکم فرمایا۔ دوسرا اس طرح کہ حق تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے 5 نام بیان فرمائے، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ گویا یوں فرمایا کہ لہٰذا ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا لہٰذا ہم رب ہیں۔ تم نے گناہ کیے ہم نے چھپائے بس ہم رحمان ہیں۔ تم نے توبہ کی ہم نے مغفرت فرمائی لہٰذا ہم رحیم ہیں۔ تم ہمارے قبضے میں ہو اور جزا اور سزا کا دن بھی آئے گا لہٰذا ہم مالک ہیں۔ بس اے بندے تو ہماری عبادت کر، اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ لہٰذا یہ کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تیسرا اس طرح کہ انسان کے 3 ہی حال ہیں، گزرے ہوئے، موجودہ اور آنے والے۔ تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج ہے۔ تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج ہے، کیونکہ جب وہ موجود نہ تھا تو اس نے موجود کیا، جب کمانے کے قابل نہ تھا اس نے رزق دیا۔ اس کو لفظ اللہ اور رب نے بیان کیا۔ پھر موجودہ حالت میں ہر آن ہر طرح رب کے محتاج ہیں، اس کا ذکر رحمان اور رحیم میں فرمایا۔ پھر آئندہ قبر اور حشر میں رب ہی کے محتاج اس کو بیان کیا۔ مالکی یوم الدین، ان آیات نے بتا دیا کہ اے انسان تو ہر حالت میں رب کا محتاج ہے۔ اب فرمایا گیا کہ جس کے کرم کی تجھ کو ہر وقت ضرورت تھی اور رہے گی تو اسی کی عبادت بھی کر۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں کلام کی روش چند طرح بدل گئی۔ اولاً یہ کہ اب تک خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا، اب اس کو خطاب کیا گیا۔ دوسرے اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا، اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تیسرا اب تک رب تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، اب بندے کی صفات کا ذکر فرمایا، لیکن اس طرح کہ ایا کا پہلے اور نعبدو بعد میں۔ ایا کا کو
اس لیے پہلے رکھا تاکہ اس میں حسر کے معنی پیدا ہو جائیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ قدیم ہمیشہ سے موجود ہے، ہم حادث بعد میں پیدا ہونے والے، جو پہلے سے ہو اس کا ذکر پہلے اور جو بعد میں ہو اس کا ذکر بعد میں۔ نیز اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جب انسان اپنا بھی اور رب کا بھی ذکر کرے تو رب کا ذکر پہلے کرے۔ نیز اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ دنیا کے دکھانے کی، کیونکہ جو شخص ریا سے عبادت کرتا ہے وہ خدا کا عابد نہیں بلکہ اس کا عابد ہے جس کو دکھا رہا ہے۔ خطاب کا صیغہ اس لیے لایا گیا تاکہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر جانے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا، اور اب خدا کی صفتیں بیان کرنے کی برکت سے بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کلام کر رہا ہے۔ نیز اب تک خدا کی صفتوں ہی کا بیان تھا، اور اب عرض و معروض صفتوں کا بیان غائب کے سیغے سے اچھا ہوتا ہے اور عرض و معروض حاضر کے سیغے سے۔ نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا کرے تو نماز جاتی رہے گی سوا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے، اس طرح کہ یہاں کہتا ہے کہ ایاک نعبد اور اتحیات میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے ایسے ہی اس کے محبوب علیہ السلام کو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا۔ نعبدو عبد سے بنا ہے جس کے لغوی معنی اظہار عجز، اس لیے عام راستے کو عربی محاورے میں طریق معبد کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر طرح کے پیر کے نیچے آتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں یا یہ عبادت سے بنا ہے یا عبودت سے۔ عبادت کے معنی عابد بننا اور عبودت کے معنی عبد بننا ہے۔ یا تو یہ معنی ہوئے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا یہ کہ تیرے ہی بندے بنتے ہیں۔ قرآن شریف میں عبد 4 معنی میں استعمال ہوا۔ مخلوق جیسے عباد لنا اولی باس شدید، مملوک جیسے من عبادکم مطیع اللہ، جیسے انہ کان عبدا شکورا، فنا فی اللہ جیسے اسرا بعبدہ۔ مخلوق کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہی ہے، اسی لیے کلمہ طیبہ میں عبدہ و رسولہ ہے۔ اللہ کا بندہ صحیح ہونے کے 2 رکن ہیں، اغیار سے خالی ہو یا یار کا کاشا نہ ہو، اس کی فرما برداری میں لذت محسوس کرے۔ ایک شرط ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دلی محبت رکھے۔ عالموں سے علم، کاتبوں سے کتابت، شاعروں سے شعر ملتے ہیں، بندوں کی صحبت سے بندگی ملتی ہے۔ اب عبادت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا۔ جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب بت پرست بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے، وہاں بھی پتھر ہی ہیں لیکن وہ مشرک ہے اور ہم موحد۔ ہندو اپنے دیوتاؤں رام چندر وغیرہ کو مانتا ہے، مسلمان نبیوں ولیوں کو، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مشرک ہے اور یہ موحد؟ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں الوہیت میں حصہ دار مانتا ہے اور ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ بہرحال عبادت بہت سی قسم کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت ہے اور ان میں ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اس طرح بندہ بننے کی بہت سی صفتیں ہیں، رب کی رضا میں راضی رہنا، اس کی نعمت پر شکر کرنا، اس کی بلا پر صبر کرنا اور اپنے عقائد درست کرنا، غرض کہ اپنے میں بندوں کے سے صفات پیدا کرنا۔ یہ سب معنی بھی اسی کلمے میں آ گئے۔ نعبدو کو جمع کرنے کے سیغے سے فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت لایا بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں، جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو
تو ان کے طفیل میری عبادت قبول فرما لے، کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا۔ فقہا فرماتے ہیں جو شخص خراب اور عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا لے لے اور برا واپس کر دے، بلکہ وہ کل لے لے گا یا کل واپس کر دے گا، اور ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی سے واپس نہیں ہوتی۔ تو یا رب العالمین، نیکوں کے طفیل، امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی وہاں رسائی ہو جائے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک وہی عبادت کا عمل ہے جس میں فقط اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اگر جنت لینے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ ایک قسم کا بیوپار ہوا۔ اس لیے فرمایا ایاکا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری عبادت سے مقصود صرف تیری ذات ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے، یہ نہیں کہتے کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم سے بچنے کے۔ نیز جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد ہے، لیکن جو صرف رب کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد آج ہی سے حاصل ہو گیا، لہٰذا یہ نفع میں رہا۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان غرور یعنی دھوکہ سے سرور یعنی خوشی کی طرف منتقل ہو جائے اور دنیا کی تاریکی سے نکل کر حق کے نور اور مشاہدہ جمال میں پہنچ جائے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ایک اندھیرا ہیں اور دین نور ہے۔ دنیا میں بے چینی ہے اور عبادت میں چین۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں سے آپ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ معلوم ہوا کہ عبادت دنیوی تکلیفوں کا علاج ہے، لہذا جس عبادت میں یہ بات نہ ہو وہ بالکل بے جان ہے۔ نیز جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو وہ عبادت ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو وہ کام گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر نماز قربان کر دینا عین عبادت تھی۔ اگر نماز چھوڑنے میں اس کی رضا ہے تو چھوڑنا عبادت ہے، اور اگر پڑھنے میں اس کی رضا ہے تو پڑھنا عبادت۔ آفتاب نکلتے وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں۔ اب چند اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ غنی سب سے بے پرواہ ہے تو اسے بندوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہیں عبادت کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب کو ہرگز ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو خود ضرورت ہے۔ قلین یا قیمتی بستروں پر بیٹھنے کے قابل وہی ہوگا جس کا جسم گندگی سے آلودہ نہ ہو۔ گندا آدمی اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ حق تعالیٰ کی جنت نہایت پاک صاف جگہ ہے، اس کے قابل وہی ہے جو خود پاک صاف ہو۔ دنیا کی مشغولیت ہمارے قلب کو گندا بنا دیتی ہے۔ عبادت رحمت کا پانی ہے، عبادت اس کا سیکل ہے جس سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، لہذا عبادت سے صفائی نہ ہوتی رہے تو آخرکار یہ آئینہ بالکل سیاہ ہو کر کسی قیمت کے قابل نہ رہے۔ نیز دشمنوں میں گرا ہوا انسان جب بھی محفوظ رہ سکتا ہے جب یا تو وہ خود ہی قدرت والا ہو یا کسی قدرت والے کو پکڑے۔ ہم کمزور ہزاروں دشمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان، نفس امارہ، دنیوی الجھنیں، برے یار وغیرہ۔ ضرورت ہے کہ قدرت والے حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، اور یہ عبادت تعلق ہی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایاک نستعین کی مکمل تفسیر کریں گے۔ اس طرح کی تفسیر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اور اینڈ سکرین پر بھی جو ویڈیوز چل رہی ہیں وہاں سے بھی آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد